پچھلے 2-4 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر فیصل موورز کے حوالے سے ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں دیا گیا، تو اس وجہ سے سارا پاکستان فیصل موورز کا بائیکاٹ کرے۔ ٹھیک ہے جناب، بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا یہ بتانا پسند کریں گے جو بھی صاحب ہیں کہ آپ کا جو فیصل موورز پہ آپ بیٹھے ہیں تو گاڑی کتنے بجے چلی اور کتنے بجے وہ لاہور پہنچی، ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ جن ناظرین کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ ان کے لیے یہ اسپیشلی طور پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ فیصل موورز اور وہ شخصیت جس نے یہ ساری پوسٹ لکھی ہے یا سوشل میڈیا پہ جس کی وجہ سے یہ کمپین چل رہی ہے، اس کو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ صرف ایک پوسٹ آئی سوشل میڈیا کے اوپر، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس حد تک وائرل ہو چکی ہے کہ پاکستان بلکہ بہت سارے بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ بنے ہوئے تھے وہ اس کے نیچے آ کے دب گئے ہیں۔ اور یہ پوسٹ کس نے لکھی، کیوں لکھی، وجہ کیا تھی، اناد کیا تھا، کیا واقعی میں نماز کا مسئلہ تھا یا کوئی اور ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے اس گاڑی کے عملے کے ساتھ اس سواری کی کوئی بحث ہوئی ہو جس کے بعد اس نے یہ تحریر لکھی ہو۔ اس کی تحقیقات نہ کسی نے کی ہیں اور نہ ہی کوئی کر سکے گا، کیونکہ جس صاحب نے یہ تحریر لکھی ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ ابھی تو یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ سرکل کر رہی ہے اور وائرل ہو رہی ہے کہ فیصل موورز کا بائیکاٹ کیا جائے کہ اس نے نماز کا ٹائم نہیں دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹکٹ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے وائرل ہو رہا ہے اس کے اوپر جو گاڑی چلنے کا ٹائم ہے وہ ہے 2:30 بجے کا۔ 2:30 بجے کا مطلب 2:30، اور ظہر کی نماز کا ٹائم 1 بجے سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی آپ اس طرح کے سفر پہ نکلیں یا کوئی ایسا ضروری کام ہو تو ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں عالم نہیں ہوں، لیکن علماء کی طرف سے جو میرے تک باتیں پہنچی ہیں وہ اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لاہور کے اندر ایک تقریب ہوئی تھی، یہ کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں پہ علامہ حسان الہی ظہیر صاحب جو ہیں وہ امام تھے، اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ اس وقت کی معتبر سیاسی شخصیات موجود تھیں۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے فوراً بعد علامہ حسان الہی ظہیر صاحب کھڑے ہوئے اور عصر کی نماز کا انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز پڑھیں۔ اس کے پیچھے غلام احمد بلور موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو عصر کا نماز کا ٹائم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم جس پروگرام میں جا رہے ہیں اس پروگرام کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنی دیر تک چلے، اس وجہ سے ہم عصر کی نماز یہاں پہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہمیں فکر بھی نہیں ہوگی اور ہماری نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ تو غلام احمد بلور نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ علامہ حسان الہی ظہیر صاحب نے ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھائی، اور اس کے بعد وہ فراغت کے بعد اس پروگرام میں چلے گئے جو کہ مغرب تک چلا، اس کے بعد انہوں نے مغرب ادا کی۔ یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلیں تو آپ کو ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز آپ پڑھ لیں، کوئی پتہ نہیں، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کی نماز اگر قضا ہو رہی ہے یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی تو یہ طریقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت بحث چل رہی ہے، میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہو رہی کہ پاکستان کے اندر اس وقت مذہبی کارڈ کھیل کے کسی بندے کو، کسی کمپنی کو، کسی ادارے کو پھنسانے کا ایک بہترین طریقہ بندوں نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے کئی احسائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے بہت ساری جانیں پاکستان کے اندر جا چکی ہیں، اور یہ صرف ایک طبقے یا ایک گروہ کے لیے نہیں، سیاستدان مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، مذہبی جماعتیں مذہبی کارڈ استعمال کر رہی ہیں، اور ابھی تو بہت سارے ایسے جدت آتی جا رہی ہے اس کے اندر کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیسے کیسے مذہبی کارڈ کھیلے جا رہے ہیں یا کیسے کیسے مذہبی کارڈ ایجاد ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک اور مثال دوں گا کہ جیسے وہ ایک گھڑی کا پچھلے دنوں شور برپا تھا، ایک انتہائی سینئر بندہ جو ایک سیاسی جماعت کا انتہائی سینئر بندہ ہے، وہ ایک پریس کانفرنس کے دوران بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی گھڑی جس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر تھی، ایک ایسی گھڑی جس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اور دنیا میں ایک ہی وہ گھڑی تھی جس کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اسے بیچ دیا، بڑا کفر کر دیا، بڑا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پھر دوستوں نے اس کو جواب بھی دیے کہ اگر کسی چیز کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہو تو کیا اس کا لین دین ناجائز ہو جاتا ہے؟ اگر اس طرح کی بات ہے تو جو سعودیہ کے اندر ریال چل رہے ہیں اس کے اندر بھی مقدس چیزوں کے، مقدس جگہوں کی تصویریں ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت کرنسی چل رہی ہے اس کے اندر بھی مقدس چیزوں کی تصاویر ہیں، مساجد کی تصاویر ہیں۔ تو کیا ایسی چیزوں سے آپ کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے؟ یہ مذہبی کارڈ یہ کھیلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی، کسی بھی ادارے، کسی بھی شخصیت کے خلاف آپ جب اس طرح کا مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں تو آٹومیٹک سارا پاکستان، وہ پاکستانی جو تحقیقات نہیں کرنا چاہتے، جو کسی بھی بات کی تہ تک نہیں جانا چاہتے، وہ اس کو اپنے اوپر سمجھ لیں کہ حاوی کر لیتے ہیں اور وہ اس کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ گاہے بگاہے خراب رہتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب جنہوں نے پوری وساطت کے ساتھ کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مذہبی رہنما ہوں اور بہت سارے مذہبی کام کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ فیصل موورز جو ہیں وہ ایک دیندار اور اسلامی شخصیت جو ہے وہ اس کا مالک ہے۔ اس نے
فیصل موورز کے اندر باقاعدہ نماز کے لیے باقاعدہ سارے جو مذہبی حوالے ہیں ان کی مطابقت کے ساتھ ساتھ فیصل موور کو چلا رہا ہے. اور ابھی ایک اور سوشل میڈیا پہ ایک بندے نے تحریر لکھی تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ فیصل موورز کے جتنے بھی ٹرمینل ہیں، جتنے بھی اڈے ہیں جہاں پہ آپ ٹکٹ جا کے وصول کرتے ہیں، بوتھ ہیں، وہاں پہ انہوں نے اسرائیل کے پرچم زمین کے اوپر لگائے ہوئے ہیں تاکہ جو بندے آتے ہیں، اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیا ہوا ہے، جو بندہ ٹکٹ لینے کے لیے آئے اس کے پاؤں کے نیچے فیصل موورز کے جو کلائنٹ ہیں ان کے پاؤں کے نیچے اسرائیل کا جھنڈا آئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس نے فیصل موورز کے خلاف یہ کمپین چلائی ہے وہ صرف اس کمپین کو چلانے کا مقصد پیچھے یہی ہو کہ فیصل موورز کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس نے جو اسرائیل کے خلاف ایک بہت اچھا سٹینڈ لیا ہوا ہے اس پہ اسے تھوڑا سا نقصان ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن پاکستانی وہی کہ ہم تحقیقات نہیں کرتے اور کسی بھی مذہب کارڈ کا حصہ بن کے مقابلے میں بے شک جتنا مرضی متقی، پرہیزگار، مذہبی بندہ ہو، بڑا نیک بندہ ہو، ہم اس کے خلاف اس مذہبی کارڈ کا حصہ بن کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بندے نے تحقیق نہیں کی، اور اوپر سے وہ جو صاحب جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میڈیا کا دور ہے اس وقت، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ود ان سیکنڈ یا بڑے چند منٹوں کے اندر سوشل میڈیا پہ اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے. وہ صاحب جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کیا ان کے سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو آئی ہے؟ کیا انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے سنایا ہے؟ اگر میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصل موورز بہت اچھے ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں. سواریاں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے لاہور یا کراچی یا کسی بھی دوسرے شہر جاتی ہیں تو رستے میں فیصل موورز کی جو آپ کو جو وہ خدمات پیش کرتے ہیں ان کے اندر بہت ساری کمی کوتاہیاں رہ سکتی ہیں. آپ ان پہ بات کریں، ان کے کرایوں پہ بات کریں، ان کی اگر گاڑیوں کی حالت خراب ہے ان پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. اگر ان کے عملے کا آپ کے ساتھ رویہ غلط ہے ان پہ آپ سوشل میڈیا پہ کمپین کریں. اگر ان کے چلانے کا جو ان کا ڈرائیور ہے وہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا ہے تو اس کی آپ سوشل میڈیا پہ کمپین کر سکتے ہیں. یا کوئی بھی اس طرح کا چیز نکالیں جو مذہبی کارڈ سے ہٹ کے ہو تو پھر فیصل موورز کے اوپر تنقید کریں اور اس تنقید کو اس لیول پر لے کے جائیں کہ وہ جتنے بھی پیسنجر اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. یہ مذہبی کارڈ کھیل کے تو اب وہی بات ہوئی کہ سب سے آسان کارڈ جو کھیلا جا سکتا ہے وہ مذہبی کارڈ ہے. پاکستان کے اندر مذہبی کارڈ کھیلنا اتنا آسان ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن فیصل موور کا وہ بندہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو بنائے اور بتائے کہ اس کے ساتھ اس دن کیا واقعہ پیش آیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا بندہ سامنے آئے جو بتا سکے کہ فیصل موور والوں نے اس کے ساتھ کیا غلطی کی ہے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تمام دوست جو انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ پچھلے 2-3 دن کے اندر فیصل موورز کے حوالے سے کمپین چلائی ہوئی ہے، مہربانی کریں اپنی کمپین کا رخ ایسے کاموں کی طرف کریں جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو، جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، جس سے انسانیت کا فائدہ ہو. اس کی طرف چلیں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری انسانی جو ہماری رواداری ہے، ہماری جو انسانیت کے لیے بہتری کے کام ہیں وہ بڑھ سکے، نہ کہ پراپوگنڈے کا حصہ بن کے ہم جھوٹ پھیلائیں اور جھوٹی باتیں کریں اور جھوٹ بول کے کسی بھی کمپنی، کسی بھی ادارے، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچائیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، اچھا کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیں اگر آپ نے فیصل موورز پہ سفر کیا ہوا ہے یا کسی بھی دوسری اچھی گاڑی پہ تو ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کی سروس کیسی تھی، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ ایسے لوگ جو اس طرح کے غلط پراپوگنڈے کا شکار ہوتے ہیں وہ بچ سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.